والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، دین دیا، اور دنیا کے بہت سارے لوگوں میں ایمان کی نعمت دے کر ہم سب کو ممتاز بنایا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ بجا لایا جائے، جتنی حمد کی جائے، بہت کم ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ نے سن لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا، آج کا میرا ٹاپک ہے عبرت و نصیحت، سورہ زلزال کی روشنی میں۔ عبرت و نصیحت سورہ زلزال کی روشنی میں، یہ جو ٹاپک ہے اس کو اختیار کرنے کی دو وجہ ہے۔ اس کو میں نے کیوں رکھا؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلا جو درس تھا وہ قرآن سے ریلیٹڈ تھا، قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہو، تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہر چیز سے زیادہ ہو، اٹھتے بیٹھتے ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھ کر پڑھیں۔ تو اس سلسلے کو میں مزید کنٹینیو کرنے کے لیے کہ آپ کا تعلق قرآن سے مزید بڑھے، قرآن کا شوق مزید آپ کے اندر پیدا ہو، قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں، قرآن پر عمل کرنے کی طرف آئیں، اس شوق اور اس جذبے کو مہمیز لگانے کے لیے اس عنوان کو اختیار کیا ہوں۔ ایک سبب یہ ہے، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، کم از کم یہی صورت جس کی آج میں تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں، سورہ زلزال یا سورہ زلزلہ، یہ دونوں نام ذکر کیا جائے، دونوں مصدر ہے، زلزال یا زلزلہ۔ اس صورت میں جو میں الفاظ کاؤنٹ کیا ہوں، تمام حروف کو، جو سائلنٹ ہے اس کو بھی میں نے کاؤنٹ کیا تو تقریباً 158 حروف بنتے ہیں۔ 158 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، تو 158 حروف کو 10 سے آپ ضرب دیتے ہیں تو 1580 بنتا ہے، یعنی کم از کم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اتنی نیکیاں بنتی ہیں، اور غور و فکر سے پڑھتے ہیں تو بہت سارے فوائد ہیں جن کو ابھی میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو قرآن سے تعلق استوار کرنے کے لیے، قرآن کا شوق دلانے کے لیے اس عنوان کو میں نے منتخب کیا۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ آج اس ٹائم ہمارے پاس اور پوری دنیا میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ترکی میں اور شام کے اندر زلزلہ آیا ہے۔ تو زلزلہ کی وجہ سے میں نے سورہ زلزال کو منتخب کیا کہ اس سورت کو پڑھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔ ترکی میں اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، اس کے سرحدی علاقوں میں زلزلہ آیا ہے، لیکن یہ زلزلہ آیا تو وہاں ہے، اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی جا رہی۔ سوموار کو زلزلہ آیا اور آج تک ملبہ ہٹایا نہیں جا سکا، ہزاروں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 19,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کتنے سارے لوگ ابھی بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں، اور کتنی زندگیاں ابھی موت اور حیات کے کشمکش میں ہیں۔ کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ فنا ہو گئے، لاپتہ ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ ایک زلزلہ آیا، چھوٹا سا زلزلہ، دنیا کے ایک معمولی حصے پر آیا، اور
ترکی اور شام کے اس علاقے کو سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں تو سوموار سے پہلے کی تصویر کچھ اور لگے گی، اور سوموار کے بعد کی جو تصویر آپ کو نظر آئے گی تو بڑی بڑی عمارتیں زمیں بوس نظر آئیں گی۔ تو یہ جو اللہ زلزلہ بھیجتا ہے، یہ زلزلہ یوں ہی نہیں بھیجتا ہے، زلزلہ کی وجہ ہوتی ہے، اور وہ زلزلہ جہاں پر آیا ہے اس سے ہم کو نصیحت لینا ہے، ان لوگوں کو نصیحت لینا۔ ابھی امام صاحب نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی پہلی رکعت میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ جب بچے کو ہم ڈنڈا مارتے ہیں یا کوئی آدمی ہمارے بچے کو گالی دیتا ہے، مارتا، بچہ کدھر بھاگتا ہے؟ ماں کی گود میں جاتا ہے، باپ کے پاس جاتا ہے، جو بچانے والا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا ہے، ہم کدھر بھاگیں گے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف جانا ہے۔ عذاب ہے یہ، اللہ کی نشانی ہے یہ، اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو زلزلہ ترکی میں ہو یا شام میں ہو، یہ محض صرف اسی کے لیے نہیں ہے، اس سے عبرت ہمیں بھی لینا ہے، اس سے نصیحت ہمیں بھی لینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مختلف قوموں کو تباہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان قوموں کی تباہی کو قرآن میں نہیں ذکر کرتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ نے پھر ان قوموں کی تباہی کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ قرآن یہ نصیحت کی کتاب ہے، مومنوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ کبھی ہم الفاظ کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین خود ہی نصیحت کرتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو، مومنوں کو نصیحت کرو، یہ نصیحت کرنا مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ہم نصیحت کرتے ہیں، اور قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت کی چیز ہے، موعظہ، عبرت کی چیز ہے۔ یہ قرآن یہ سراپا عبرت ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی تباہی کو ذکر کیا، ان کی ہلاکت کو ذکر کیا۔ اگر اللہ ان قوم کی تباہی کو نہیں بتاتا، یہ قوم کے بارے ہم جانتے، نام بھی نہیں جانتے، لیکن بہت ساری قوموں کی تباہی اور تباہی کے اسباب اور تباہی کی وجہ اور تباہی کی شکل اور صورت کو اللہ نے بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ نصیحت حاصل کریں۔ یہ پورا قرآن نصیحت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان کیا، ہم نصیحت حاصل کریں۔ تو جیسے اللہ نے قرآن میں مختلف قوموں کی تباہی کو ذکر کر کے ہمیں متنبہ کیا ہے تم ان قوموں، ہلاک شدہ قوموں سے عبرت حاصل کرو، اسی طریقے سے ترکیہ اور شام کا زلزلہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ عبرت اور نصیحت ہے، یہ صرف ایک ملک کے لیے، دو ملک کے لیے نہیں ہے، تمام دنیا والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھیجی ہے جو نصیحت ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں جو مرض ہے اس کے لیے دوا ہے، شفا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن سے ہمارا تعلق ہے ہی نہیں۔ اگر تعلق ہے تھوڑا بہت ہے، تعلق ہے بھی تو نہ سمجھنے والا ہے۔ تعلق ایسا استوار کریں گے کہ اس سے ہم نصیحت لیں، قرآن سے ہم نصیحت لیں گے۔ تو قرآن جو ہے دل کے مرض کو، میل کچیل کو دور کرنے والا ہے۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے دلوں کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ دل میں کون سا میل لگتا ہے؟ شرک کا میل، بدعت کا میل، برائی کا میل، معصیت کا میل۔ اس دل میں جو زنگ لگتا ہے، برائی کا زنگ، گناہوں کا زنگ، اس زنگ کو اگر دھلنا چاہتے ہیں، دلوں کو صاف ستھرا بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، قرآن سے نصیحت اور ہدایت لینا ہے۔ اس قرآن سے نصیحت بھی لینی ہے، اس قرآن سے دلوں کا علاج بھی کرنا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سبحان اللہ،
اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی ہے، ہمارے لیے رحمت بھیجی ہے. ہم جہاں ہدایت ہے وہاں سے ہدایت نہیں لیتے، جہاں رحمت ہے وہاں سے رحمت نہیں لیتے، رحمت کہیں اور تلاش کرتے ہیں. سکون تلاش کرنے کے لیے بہترین مکان بناتے ہیں، واٹر پروف بناتے ہیں. ایسا مکان گرمی میں ٹھنڈی محسوس ہو، ٹھنڈی میں سردی محسوس ہو، ایسا مکان بناتے ہیں. مختلف وسائل اختیار کرتے ہیں. جہاں ہدایت ہے، جہاں رحمت ہے، جہاں امن ہے، جہاں سکون ہے، جہاں نصیحت ہے، اس سے نصیحت نہیں لیتے. گھروں میں قرآن پڑا ہوا ہے، جالے لگے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، زمانہ ہو گیا کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. گھروں کے برتن کو دیکھ لیں، پکا پکا کے کھا کھا کے برتن گھس جاتے ہیں. برتن بدلنا پڑتا ہے، سال 2 سال پر کتنے سارے گھر کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، بدلنے پڑتے ہیں. کیوں؟ استعمال زیادہ ہے، کھانا پینا زیادہ ہے. قرآن رکھا ہوا ہے، جہیز میں قرآن ملا، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بہن کی شادی ہو رہی ہے، پوتا آ رہا ہے، پوتی آ رہی ہے، اس کے بعد جو ہے نواسے نواسیاں آ رہے ہیں. قرآن جوں کا توں اس جگہ، اس مکان میں، اس طاق میں اور اس جگہ پر رکھا ہوا ہے. اس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، دھول جمی ہوتی ہے، تو قرآن کو اٹھاتے نہیں ہیں. یہ قرآن تو اس سے دلوں کا علاج ہو رہا ہے، اس سے سکون مل رہا ہے، اس سے نصیحت مل رہی ہے، اس سے ہدایت مل رہی ہے، اس سے رحمت مل رہی ہے، اور ہم اس سے ہدایت اور نصیحت نہیں لے رہے ہیں. اچھا، ایک سوال ہے. اس قرآن کو اللہ نے بتایا موعظہ، عبرت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے. اس کتاب سے بیماری دور ہوتی ہے، اس سے رحمت نصیب ہوتی ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے. پھر یہ ہدایت اور نصیحت کب ملے گی؟ ایک سوال ہے، جنرل سوال ہے، قرآن سے ہمیں نصیحت کب ملے گی؟ اس کا سمپل اور سادہ جواب یہ ہے، قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس محفل میں بیٹھے ہر کسی کو ہدایت ملے گی، ہر کسی کو نصیحت ملے گی، رحمت ملے گی. جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا، 1 کروڑ کی تعداد میں مسلمان قرآن پڑھے سمجھے نا، نصیحت نہیں ملے گی. 1 کروڑ میں کہہ رہا ہوں، 1 ارب، صرف ہندوستان کی بات کر لیتے ہیں. 1 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ 140 کروڑ کی آبادی ہے، یعنی لگ بھگ 1.5 ارب کی آبادی ہندوستان میں. اس میں سے اگر 40 کروڑ مسلمان لے لیتے ہیں، 35 کروڑ، اگر بلا سمجھے یہ پورے مسلمان قرآن پڑھیں، کسی کو نصیحت نہیں ملے گی. ہاں، یہ اللہ نے اجر رکھا ہے، قرآن کی تلاوت سے اجر ملتا ہے، تو قرآن پڑھنے سے ہمیں اجر ملے گا. لیکن قرآن کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے تحت رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے بھیجا اور نازل کیا ہے، وہ مقصد تو پورا نہیں ہو رہا. قرآن کو اصل سمجھ کر پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ. اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو جس سورت کی میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں، سورہ زلزال کی، اسی سورت سے آپ کو بہت ساری نصیحت مل جائے گی. اسی سورت سے، سورہ زلزال کی بہت ساری جو ہے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نصف قرآن کے برابر ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. سورہ زلزال کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن یہ جو سورت ہے بہت عظیم ہے، 8 آیات پر مشتمل یہ عظیم سورت ہے. قرآن نصیحت ہے، قرآن ترغیب بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. قرآن ترغیب بھی دیتا ہے اور قرآن ڈراتا بھی ہے. جب آپ قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ہدایت ملتی ہے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. لوگوں میں گمراہی کیوں ہے؟ لوگوں میں گمراہی اس لیے ہے کہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے. میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا آپ جزیرۃ العرب میں شرک پاتے ہیں؟ یہاں بدعت پاتے ہیں؟ نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن سمجھتے ہیں، قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، عربی زبان میں پڑھتے ہیں، ان کو معنی اور مفہوم مطلب پتہ ہے. یہ قرآن میں کیا لکھا گیا ہے؟ شرک سے دوری ہے، شرک کی ممانعت ہے، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، کسی انسان کو سجدہ نہیں کرنا ہے، قبر کو سجدہ نہیں کرنا ہے، غیر اللہ کو پوجنا نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے دعا نہیں مانگنی ہے. ان کو معلوم ہے، اس لیے آپ جزیرۃ العرب کی اگر بات کریں، صرف سعودی عرب کی بات نہیں ہے، دوسرے ممالک کی بھی، عرب کنٹری جتنی بھی ہے، گلف کنٹری تقریباً 21-22 کنٹری، آپ ان ممالک کے اندر وہ حال نہیں پائیں گے جو ہمارے ملکوں میں ہے.
جگہ جگہ مزار، جگہ جگہ قبر جو ہے جبے قبے اور قبروں پر جو ہے عمارتیں تعمیر ہیں، میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، وہاں دعائیں کی جا رہی ہیں، وہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے اور اس سے اولاد مانگی جا رہی ہے، اس کو سجدہ تک کیا جا رہا، اسی کو خدا سمجھا جا رہا، اسی کو معبود سمجھا جا رہا۔ یہ جو قبر میں لیٹے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے کام آنے والے ہیں۔ زلزلہ آیا نصیحت نہیں لے رہے، اتنی قوت والا اللہ ہے، اتنی طاقت والا اللہ ہے، زمین کو ہلانے والا اللہ ہے، انسانوں کو دفن کرنے والا اللہ ہے۔ اتنی بلند بالا عمارتیں جو ترکی اور شام میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، سیٹلائٹ پہ دیکھیے ویڈیوز پر، کتنی بلند بالا عمارتیں، سیکنڈوں میں انسان سو رہے تھے، لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری بلڈنگوں کو زمین کے اندر تہس نہس کر کے زمین بوس کر دیا۔ یہ قدرت اور طاقت اللہ کے پاس ہے، کسی پیر فقیر کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کو عبرت لینا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف کھانا ہے، اللہ کو سپر پاور ماننا ہے، اسی کو تصرف کرنے والا ماننا، اسی کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہی کرنے والا اکیلا ہے۔ اس لیے کسی قبر کو سجدہ نہیں، مرے ہوئے کسی انسان سے دعا نہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے دعا نہ مانگیں، ان سے کچھ بھی نہ مانگیں۔ ایک زلزلہ ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو جب قرآن آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں آپ کا عقیدہ درست ہوگا، جیسے یہاں کے لوگ، گلف کنٹری کے لوگ جن کا عقیدہ مضبوط ہے۔ یہ کوئی دھاگے تعویذ دیکھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان سے، جب آدمی دھاگا اور تعویذ لگا کے آتا ہے اور کوئی سعودی دیکھتا ہے یہ تعویذ لگائے ہوا، حیرت میں پڑ جاتا ہے، ارے تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تم یہ گردن میں کیوں لٹکا رکھے ہو؟ تم نے ہاتھ میں یہ کیا باندھ رکھا ہے؟ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تعویذ لٹک جاتا ہے، شادی ہوتی ہے عورت کے کمر پہ، حمل ہوا تو اس کے کمر پہ، ہر موقع سے تعویذ، جبکہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے، اللہ کو مشکل کشا ماننا ہے، اللہ کو تصرف کرنے والا ماننا ہے، تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ کب؟ جب قرآن سمجھ کر پڑھیں گے۔ میرے بھائی قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے تعلق جوڑیں، اور قرآن جب سمجھ کر پڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، شرک نہیں کریں گے، پکے توحید والے ہوں گے۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کتنی اذیت ناک تکلیف دی گئی، مارا کوٹا گیا، چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، گرم پتھر بدن پر بھاری بھاری پتھر رکھ کر اسلام سے منحرف کرنے کی لاکھ کوششیں کی گئی۔ وہ عہد کہہ رہے تھے۔ عہد کیا مطلب ہوتا ہے عہد کا؟ اللہ ایک ہے، یہی توحید ہے، اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کسی اسٹیج، جلسہ، تقریر، کسی جو ہے علی ولی بابا، اس سب سے نہیں ملے گا، یہ قرآن سے ملے گا۔ قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، پہلے نمبر پر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، بہترین عقیدہ توحید والا عقیدہ۔ اور قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، یہ نصیحت کی کتاب ہے، نصیحت ملے گی، عبرت حاصل کریں گے۔ قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ نے جو پیغام نازل کیا وہ پیغام معلوم ہوگا۔ کیا ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم پیغام ربانی کو پڑھیں سمجھ کر؟ اللہ نے اس کتاب کو ہماری زندگی کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بنایا، بھیجا، اور اس دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے، اس کیسے رہنے کے لیے کتاب میں لکھ کر ہمیں دیا۔ یہ کتاب لوگ کیسے رہنا ہے اس کتاب میں پڑھو سمجھو۔ تو افسوس کی بات ہے نا، ہم کو کیسے جینا ہے، زندگی گزارنا، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم زندگی گزار رہے بغیر سمجھے، بغیر قرآن سمجھے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں اللہ کا پیغام ہمیں معلوم ہوگا، اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں گے، اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے۔ اور پھر قرآن ڈرانے کے لیے بھی ہے، ڈر پیدا ہوگا۔ یہی سورت جس کی تفسیر ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تب ڈر لگے گا، سمجھ کر۔ اگر سمجھیں گے نہیں، لاکھ دفعہ سورہ زلزال پڑھ لیں کوئی ڈر نہیں۔ تو قرآن جب پڑھیں گے ڈر محسوس ہوگا، وہ ڈر جو جس طرح اللہ زلزلہ کے ذریعے ڈراتا ہے۔ یہ زلزلہ
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے متعدد فوائد ہیں، عقیدہ مضبوط ہوگا، عمل کی طرف آئیں گے، منکرات سے بچیں گے، بدعات سے بچیں گے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کریں گے، آپ کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا، قوی ایمان ہوگا۔ تو یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے تب۔ اس لیے میرے بھائی آئیں، قرآن سے تعلق استوار کریں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ قرآن پڑھنے کے، سمجھ کر پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ یہ جو زلزلہ ہے جس کے پہلو میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، لیکن آپ نے زلزلہ کے بارے میں بہت ساری خبریں دے دی ہیں، بہت ساری خبریں دے دی ہیں۔ زلزلہ ایسے ہوگا، قیامت کے قریب زلزلے پہ زلزلے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں آیا ہے، کوفہ میں بھی زلزلہ آیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلزلہ دیکھ کر کہتے ہیں، لوگو اللہ تم سے چاہتا ہے توبہ کرو، اس لیے تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو۔ ایک مرتبہ بصرہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے زلزلہ کی نماز پڑھی۔ کس طرح؟ نماز کسوف کی طرح، سورج گرہن کی نماز کی طرح۔ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، یہ زلزلہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے زلزلہ کی نماز پڑھی تھی سورج گرہن کی طرح۔ سورج گرہن کی نماز جانتے ہیں، 2 رکعت نماز ہے، لمبی قرات کرنی ہے، اتنی دیر کرنی ہے قرات کہ یہ جو گرہن لگا ہوا ہے ختم ہو جائے۔ 2 رکعت پڑھنی ہے، اس میں 4 رکوع کرنے ہیں، 4 سجدے کرنے ہیں۔ اس کے مخالف بھی کچھ روایتیں آئی ہیں، لیکن یہ بھی اس پر عمل عام طور سے ہوتا ہے، 4 رکوع کیے جاتے ہیں، 4 سجدے کیے جاتے ہیں۔ 2 رکوع پہلی رکعت میں، 2 رکوع دوسری رکعت میں۔ تو یہ زلزلہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ زلزلہ بھیج کر ڈراتا ہے، نشانی بھیج کر ڈراتا ہے۔ بلکہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جب بھی کوئی نشانی بھیجتے ہیں تو اس سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو زلزلہ بلا شبہ نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی متعدد نشانیاں ہیں۔ اور نشانی جو ہوتی ہے، جیسے اللہ نے سورج گرہن بھیجا، یہ عذاب ہے، یہ نشانی ہے۔ اس وقت کیا ہونا ہے؟ انسان کو ڈرنا ہے، ایمان کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ جانا ہے، اللہ پر توکل مضبوط کرنا ہے، اللہ پر ایمان مضبوط کرنا ہے۔ اور زلزلہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلاۃ الکسوف پڑھتے ہیں، صلاۃ خسوف پڑھتے ہیں، تو زلزلہ میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ کسوف یا خسوف کی طرح 2 رکعت نماز۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ کثرت سے ہم توبہ کریں گے، کثرت سے دعا اور استغفار کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، کیونکہ عذاب ہے۔ یہ عذاب ایک قوم پر آیا، ایک ملک پر آیا، یا ایک بستی میں، ایک خطے میں آیا، صرف اسی کے لیے نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو جب اللہ عذاب بھیجتا ہے اس وقت مشروع یہ ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف آئے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ پر توکل اور ایمان کو مضبوط کرے۔ دیکھیں زلزلہ زمین کو ہلا کر رکھ دیا، کتنے گھر مسمار ہو گئے، کتنی زندگیاں آن کی آن میں اس دنیا سے فنا ہو گئی۔ ہنستا کھیلتا انسان، ہستی کھیلتی بستی، لہلہاتی چہچہاتی عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ اتنی بلند بالا عمارتیں جس کو بلڈوزر سے توڑنے کے لیے کتنے دن لگتے، انسانوں کو تہس نہس کرنے میں کتنے دن لگتے، اتنے صرف انسانوں کو اگر مارا جاتا بہت مشکل سے اتنے انسان ختم ہوتے۔ انسان سویا ہوا تھا، نیند میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے زلزلہ بھیجا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس صفحے ہستی سے مٹ گئے، زمین تہس نہس ہو گئی۔ اور کتنے سارے لوگ ابھی بھی زندگی اور موت کی جو ہے کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو زلزلہ آتا ہے ڈرانے کے لیے، ہم کو خوف کھانا ہے، ہم کو نصیحت لینی ہے۔ اور الحمدللہ
قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن کی بات ہو رہی، قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، آپ کی توحید مضبوط ہوگی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ اچھے ایمان والے، سچے ایمان والے، پکے ایمان والے ہیں۔ آپ کو بشارت سناتا ہوں زلزلہ کے موقع سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 4278 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امتی ہذہ امۃ مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، اس امت پر اللہ کی رحمت ہے۔ لیس علیہا عذاب فی الدنیا لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہے، اس امت پر، امت محمدیہ پر آخرت میں عذاب نہیں ہے۔ اس سے مراد ابدی عذاب، ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہوگا اس امت پر، ہمیشہ کے لیے جو عذاب ہوگا وہ کافروں کے لیے ہوگا، امت محمدیہ پر ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس امت کا عذاب اللہ رب العالمین دنیا میں بھیج دیتا ہے، عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ اس امت کا عذاب کیا ہے؟ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ زلزلے بھیجتا ہے، فتنے بھیجتا ہے، آزمائشیں بھیجتا ہے، امتحان بھیجتا ہے، دنیا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہندوستان میں جیسے مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، برما میں جس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہایا گیا، جس طریقے سے سیریا میں، لبنان میں، فلسطین میں، دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے دنیا کو، لیکن تماشائی بنا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ تو یہ جو مظلوم مسلمانوں کا قتل ہو رہا، مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، یا زلزلہ کی وجہ سے مسلمان پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان مصیبتوں، ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ تو یہ نعمت اس کو ملے گی جو ایمان والے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ مسلمان جو شرک کرتے ہیں، اس کا ایمان مفید نہیں ہے۔ دعوے میں مسلمان ہے لیکن شرک کر رہا ہے، وہ ایسی بدعت کر رہا ہے جس سے ملت اسلامیہ سے باہر ہو جائے، یا ایسے کام کر رہا ہے جس سے اسلام سے نکل جاتا ہے، نواقض اسلام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ صرف نام کا مسلمان ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، لبرل مسلمان، جدید قسم کا مسلمان، ہر چیز کو ٹھیک کہے، ہر چیز ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ سب ٹھیک ہے، سب حق پر ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ پھر اللہ نے کیوں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام؟ میرے نزدیک صرف اسلام ہے، میرے نزدیک صرف اسلام ہے۔ کوئی مسلمان لبرل بن کر کے سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کی عبادت بھی کرے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی مسجد میں بھی عبادت کرے، مندر میں جا کر گھنٹا بجائے اور ہندوؤں کے تیوہار میں جا کر کے پرساد چڑھائے، پوجا کرے، کبھی بھی وہ مسلمان سچا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان مفید نہیں ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے، ایمان کی نعمت، آخرت میں اللہ عذاب ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحمت برسائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان سچا ہے، جو لوگ سچے ایمان والے ہیں، اسی کا ایمان اس کے لیے مفید ہے۔ تو یہ جو زلزلہ آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ ڈرانے کے لیے اللہ ڈراتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج کچھ وجوہات کو دریافت کیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، لوگ کہتے تھے یہ جو زمین ہے مچھلی پر قائم ہے، مچھلی جب ہلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، یا کسی جانور پہ، یہ لوگوں کے خیالات تھے۔ جب سائنس نے ترقی کی، آج سائنس میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ زمین میں پلیٹیں ہیں، زمین میں مختلف قسم کی پلیٹیں ہیں، ان پلیٹوں میں جب ہنگامہ، ٹوٹ پھوٹ کا نظام آتا ہے، یا ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو جاتی ہیں یہ پلیٹیں، تو دنیا میں، زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو اس سے زلزلہ آتا ہے۔ میں نے ایک بات احمد رضا خان بریلوی، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس کے اندر ایک وجہ اور لکھی گئی ہے جس کو میں نے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے، پہاڑ کی جڑوں میں ریشے ہیں، ان ریشوں کی وجہ سے زمین کو یہ پہاڑ پکڑے ہوا ہے،
پہاڑ کے جو ریشے ہیں زمین میں، وہ ریشے زمین کو پکڑے ہوئے ہیں. جب وہ ریشے کمزور ہوتے ہیں کہیں سے تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے. یہ بات مجھے کچھ میرے دل کو جچی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، مجھے یہ بات جچ رہی ہے. کیسے جچ رہی ہے؟ قرآن کی ایک آیت پر میں نے غور کیا. اللہ رب العالمین اس آیت میں ذکر کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. ہم نے زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا ہے. یہ فرش نہیں بنایا ہوتا اللہ، اس پر ہم چلتے نہیں، یہ فرش بچھونا ہے. جس طریقے سے ہم گھر میں چٹائی لگاتے ہیں، پلنگ لگاتے ہیں، اس پہ سوتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ زمین ہے، فرش بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس زمین پر ہم چلتے ہیں. اس زمین کو اللہ اگر فرش نہ بنائے، پہاڑ بنا دے، اس زمین کو کچھ اور شکل میں بنا دے تو ہم نہیں چل سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرش بنایا اور پہاڑ کو کیا بنایا؟ والجبال اوتادا. پہاڑ کو میخ بنایا. میخ سمجھتے ہیں؟ کیل. تو زمین بچھایا اللہ تعالیٰ نے اور پوری دنیا میں پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا. پہاڑ کا کام کیا ہے؟ میخ کی طرح اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ہے، زمین کو حرکت کرنے سے روک دے. جس وقت آپ کسی پارٹی اور شادی کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں تو ٹینٹ کو سنبھالنے کے لیے زمین میں کیلیں ٹھوکتے ہیں، ہے نا؟ کیلیں ٹھوکتے، میخ ٹھوکتے. کیوں؟ تاکہ اس ٹینٹ کو، اس شامیانے کو آپ برقرار رکھ سکیں. تو اس زمین کو، اس ارض کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو زمین میں گاڑ دیا ہے. تو احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، انہوں نے جو بات کی ہے میرے دل کو اپیل کر رہی ہے. لیکن ان سب سے جو وجوہات لوگ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جب بھی کوئی نشانی بھیجتا ہے تو عذاب کے طور پر بھیجتا ہے. ہم یہ بات کہیں گے، یہ وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں. اصل یہ ہے کہ بندہ جب گناہگار ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، برائی عام کرنے لگتا ہے، کھلے عام برائی کرنے لگتا ہے، زنا کاری عام ہو، شراب نوشی عام ہو، قتل و غارت گری عام ہو، فتنے فساد عام ہو، اللہ کوئی نہ کوئی نشانی بھیجتا ہے. کبھی سونامی کی لہر بھیج دیتا ہے، کبھی بجلی کی کڑک بھیج دیتا ہے، کبھی ایسی آواز بھیجتا ہے جس سے بستی کی بستی تباہ ہو جاتی ہے. کبھی اللہ بستی کو پلٹ بھی دیتا ہے، یوں اٹھاتا ہے، یوں بیٹھا دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو جھنجھوڑ کر ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے بہت غفلت کر لی ہے، تم غفلت کی ردا اوڑھ کے سو چکے ہو، اب بیدار ہو جاؤ. دیکھو کتنے سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، بیدار نہیں تھے، میں ان سونے والوں کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا ہے، تم جاگ رہے ہو، اب اچھے سے جاگ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا ہے جگانے کے لیے، تو ہمیں جاگ جانا ہے. یہ زلزلہ ایک ملک میں اور ایک جگہ پر آیا ہے، لیکن نصیحت ایک کے لیے نہیں ہے، نصیحت سب کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تباہ شدہ قوموں کے واقعات اور ان کی ہلاکتوں کے قصوں کو بیان کیا ہے، تاکہ ہم قرآن پڑھ کر ان قوموں کی ہلاکتوں سے ہم نصیحت حاصل کریں. اسی طریقے سے یہاں جو زلزلہ آیا ہے ترکی اور شام میں، ہم نصیحت حاصل کریں گے، ان کے لیے دعا بھی کریں گے. اللہ جو لوگ وفات پا گئے ان کو معاف فرمائے، جو لوگ زخمی ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت یاب کرے. اس وقت شدید مزید کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو احسان کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دی ہے، اللہ انہیں توفیق دے کہ ان کی مدد کر سکیں اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئیے اب آتے ہیں سورہ زلزال کی طرف، اور اس سورت کو پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کا قرآن سے تعلق ایسا استوار کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں. قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن شفا کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے. یہ سارے فوائد قرآن سے اس وقت ہمیں حاصل ہوں گے جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں گے. قرآن اگر سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، لاکھ مرتبہ قرآن ختم کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چلیں ہم قرآن شروع کرتے ہیں، قرآن کی اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پورے طور پر جھنجھوڑ دی جائے گی. یہ سورہ زلزال کی پہلی آیت. اس سورت میں 8 آیتیں ہیں، اور یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے،
لیکن علماء نے راجح کہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے تو مدنی صورت کی فہرست میں اسے درج کیا گیا ہے، لیکن راجح علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، ہولناک اور شدت اور قیامت کا تذکرہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ زمین کب جھنجھوڑی جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب تک دنیا میں 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئیں گی۔ ان 10 نشانیوں میں سے 3 چیزیں ہیں کہ 3 علاقوں میں زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ یہ زمین کا دھسانا، اس سے مراد کیا ہے؟ زلزلے آئیں گے۔ جب تک قیامت قائم ہوگی اس سے پہلے دنیا میں بڑے پیمانے پر 3 قسم کے زلزلے آئیں گے، 3 زلزلے آئیں گے، اور اس سے پہلے تو کثرت کے ساتھ زلزلے ہوں گے ہی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب بکثرت زلزلے ہوں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 3 جگہوں سے زمین کو دھسا نہ دیا جائے۔ یہ دھسانا ایمان کو بڑھانے کے لیے، کہ اس چیز کو پڑھ کے، اس حدیث ہی کو پڑھ کے ہمیں اپنا ایمان تازہ کر لینا چاہیے، چاہے ہم اس زلزلے کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں۔ یہ نبی کی خبر ہے، نبی کی پیشین گوئی ہے، اسے پڑھ کر ہی ہمیں اپنا ایمان مضبوط کر لینا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ زلزلے آئیں گے، اور زلزلہ عذاب ہے، متنبہ کرنے کے لیے، ڈرانے، دھمکانے اور انسان کو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ کلمات پر آپ غور کریں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سب جو ہے معروف، اذا من جب، زلزلت زلزلہ پیدا کر دی جائے، الارض زمین، زلزال یہ زلزلہ کے معنی میں، زلزلہ سے یہ مصدر ہے، زلزالا و زلزلتن یہ مصدر ہے۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے، جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ کب ہوگا ایسا؟ علماء نے اس میں جو ہے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے قیامت کے قریب والا زلزلہ ہے، یعنی قیامت والا زلزلہ۔ ایک تو زلزلہ قیامت سے پہلے آئے گا جو 3 قسم کے زلزلے ہوں گے، وہ نہیں ہے یہ کون سا زلزلہ ہے؟ قیامت والا زلزلہ ہے۔ قرآن میں مختلف جگہ پہ زلزلے کا ذکر ہے، اور زمین کیسے ہلائی جائے گی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر مختلف پیرائے اور انداز میں بیان کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، کوٹ کر چورا چورا اور ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، دکن دکا۔ تو یہ جو زلزلہ ہے اور آج کا زلزلہ ہے، دونوں میں بہت ڈفرنس ہے۔ آج زمین کے معمولی حصے پر زلزلہ آیا ہے، کتنے حصے پر؟ شام اور ترکی کے ساحلی وہ بارڈر والے ایریا پر، سرحدی علاقوں پر۔ یہ جو زلزلہ ہے علاقائی نہیں ہے، یہ عالمی زلزلہ ہے، پوری دنیا میں زلزلہ آئے گا، پوری دنیا کی زمین تباہ کر دی جائے گی۔ اور یہ شدید قسم کا جو زلزلہ ہے یہ پہلے نفخے کی بات نہیں ہے، پہلے قیامت تو زلزلہ ہے ہی، آپ سمجھ رہے ہیں قیامت کیا ہے؟ زلزلہ ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں سور لیے، منہ میں لگائے، اللہ کے حکم کے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اسرافیل سور پھونک دو، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ جب ایک سور پھونکیں گے، اس سور کے پھونکنے سے کائنات میں جتنے جاندار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، یہ وہ زلزلہ برپا ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ نے یہاں ایمان والوں کو صرف نہیں کہا، پوری انسانیت کے لیے قیامت ہے تو پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ اے انسانوں، اللہ سے ڈرو، اتقوا ربکم، انسانوں اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے تم سنو اور اس کان سے اس کان سے نکال دو، جسے تم سنو اور پرواہ نہ کرو، جس کو بیان کیا جائے اور تمہارے جسم پر کوئی فرق نہ پڑے، تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو۔ یہ بہت عظیم چیز ہے،
صرف اس کو سن کر ہی تمہارے بدن پر کپ کپی تاری ہونی چاہیے. اللہ سے ڈرو. اللہ نے پہلے بتایا تم اللہ سے ڈرو، پھر اللہ نے بتایا کہ قیامت بہت عظیم چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، کوئی معمولی اور ہلکی چیز نہیں ہے. تو قیامت بھی ایک زلزلہ ہی ہے، قیامت ایک زلزلہ ہے. اور یہ سورہ زلزال کی پہلی آیت بھی اسی زلزلہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو دوسرے نفخہ میں زلزلہ پیدا ہوگا. پہلے نفخہ میں بھی زلزلہ ہے لیکن وہ شدید قسم کا زلزلہ نہیں ہے. پہلا نفخہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے سارے جاندار مر جائیں گے، اور جب دوسرا نفخہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اس وقت جو زلزلہ آئے گا شدید قسم کا زلزلہ ہوگا. ایسا زلزلہ ہوگا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آج تو ہم سیٹلائٹ سے زلزلے کو دیکھ رہے ہیں، ملبہ کیسے نکالا جا رہا ہے، انسان جو اس کے اندر دبا ہوا ہے اس کو کیسے نکالا جا رہا ہے، زخمی انسان کیسے پڑا ہوا ہے، انسان کی موت کیسے ہوئی ہے، گھر کیسے پڑا ہوا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسرے نفخہ پہ جو زلزلہ ہوگا اس زلزلہ کا منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پوری زمین کو ریزہ ریزہ کر دے گا. آسمان کو اللہ تعالیٰ تانبے کی طرح پگھلا دے گا، پہاڑوں کو دھنے ہوئے روئی کی طرح کر دے گا. یہ پہاڑ جس پہ ہم چڑھ نہیں پاتے ہیں، جس پر چڑھنے والا بہادر انسان مانا جاتا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ فلاں آدمی چڑھنے والا، ہر کوئی نہیں چڑھ پاتا، بہادر جانباز کوئی ایک چڑھ پاتا ہے ہزاروں اور لاکھوں میں. وہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح بنا دیا جائے گا، یہ زمین ریزہ ریزہ بنا دی جائے گی، یہاں تک کہ کوئی فرق نہیں رہے گا. سمندر، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پہاڑ، انسان، سارے کچھ تہس نہس ملیا میٹ زمین کو اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کر سمتل اور ہموار بنا دے گا. پھر ایک آگ یمن کی طرف سے نکلے گی اور وہ آگ سب کو لے جا کر محشر میں جمع کر دے گی. یہ ہے دوسرا نفخہ، اور اسی زلزلے کی یہاں بات کی جا رہی ہے. بہت شدید قسم کا زلزلہ. اس زلزلے سے ذرا اس زلزلہ کو یاد کرتے ہیں، اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اس وقت کون آدمی کس حال میں ہوگا، کس صورت میں ہوگا، کس شکل میں ہوگا، کیسا ہوگا، کس حالت میں ہوگا. کام آئے گا تو عمل کام آئے گا. تو آج کا جو چھوٹا سا زلزلہ ہے، کہنے کے لیے چھوٹا ہے لیکن ہے واقعتاً بڑا زلزلہ ہے. یہ 7.9 کی شدت سے زلزلہ آیا ہے اور 20,000 سے زیادہ لوگ ختم ہو چکے ہیں. ابھی بھی کتنے ہزار کی تعداد میں لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں سے کتنا بچے نہ بچے. اور پھر ٹھنڈی کا موسم ہے، جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے ہیں، ٹھنڈی سے کتنے لوگ مر جائیں گے. ایک زلزلہ آیا اور ہزاروں جانیں تباہ ہو گئیں، ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے، ہزاروں جانور، مخلوق، ہزاروں چیزیں، دولت کی دولت تباہ ہو گئی، کمپنی کی کمپنی تباہ ہو گئی، سامان کی سامان، جتنی چیزیں تھی ساری چیزیں تباہ ہو گئیں کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ میں. قیامت میں کیا منظر ہوگا، قیامت میں کیا منظر ہوگا. تو یہ زلزلہ متنبہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور ہمیں خبر دینے کے لیے آتا ہے. لہٰذا ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے، اس قیامت کی یاد تازہ کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے اور آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے. یہ قرآن کی پہلی آیت تھی. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی. 3 الفاظ اس میں، اخرجت نکالنا، الارض زمین، اسقال بوجھ کو کہتے ہیں. بہت سارے بوجھ، ثقل کی جمع ہے. بوجھ جیسے ہمارے بدن پہ یہ چیز بوجھ ہے نا، لگاتے ہیں تو ستر، زینت، خوبصورتی کے لیے حقیقت میں ایک بوجھ ہے. اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم نہیں پہنتے. اللہ تعالیٰ اگر شرمگاہ اور چھپانے کی چیزیں نہیں دیتا تو ہو سکتا ہم لباس نہیں لگاتے. تو ہم یہ ستر، یا اگر اپنے بدن پر کچھ گٹھری لے لیں، بیگ لے لیں، یہ بوجھ ہیں. تو زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی. 3 قسم کے بوجھ کو زمین نکال کر پھینکے گی. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. ذرا غور سے سنیں اور نصیحت، چونکہ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے، ذرا نصیحت حاصل کریں. پہلا قسم کا بوجھ وہ ہوگا جو زمین میں جتنے قسم کے معدنیات ہیں، خزانے ہیں، زمین سارے خزانے کو اگل دے گی، بار کر دے گی، جھنجھوڑ دے گا اللہ زمین کو، جھنجھوڑ. بتائیے کتنی شدت کا زلزلہ ہے
کتنی شدت کا زلزلہ ہے کہ زمین کے سارے دفینے باہر آ جائیں گے. جتنے بھی سیال مادے ہیں یا خام مادے ہیں، زر ہے، اسی طریقے سے سونے، چاندی، میٹیریلز، لوہا، تانبا، پیتل، پیٹرولیم پدارتھ، جتنی چیزیں ہیں، یہ زمین سب کو نیچے سے اوپر کر دے گی. پھر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیں، اللہ کس قدرت سے، کس طاقت سے، کس قوت سے زمین کو ہلائے گا کہ اپنے سارے مواد کو، خزانے کو باہر کر دے گی. یہ ایک بوجھ ہے زمین کا جس کو زمین باہر کر رہی ہے. ایک بوجھ زمین وہ باہر کر رہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ دفن کیے گئے، قبروں میں مدفون ہے، زمین سب کو نکال پھینکے گی. یہ اللہ کی قدرت ہے. کوئی کہاں دفن ہوا، کوئی کہاں دفن ہوا، کسی کی باڈی کہاں گئی، کسی کی باڈی چیل کوے نے کھایا، کسی کو جلایا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو ملبے میں دبایا گیا، کسی کو منجنیق سے پھینکا گیا، کسی کو سمندر میں پھینکا گیا. کس طرح سے انسانیت کو قتل کیا گیا ہے، انسانیت کو مارا گیا ہے، دفن کیا گیا ہے. مختلف قوموں میں انسانوں کو گاڑنے کا، دفن کرنے کا، جلانے کا اور انتم سنسکار کا مختلف طریقہ رائج ہے. کہاں کہاں انسان ہے. اللہ تمام ہڈیوں کو، تمام انسانوں کو، تمام شکلوں کو، تمام جسموں کو زندہ کر دے گا. قبروں سے یہ سب لوگ زندہ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ دوسرا بوجھ ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں. ہم کہتے ہیں کرشمے دکھانے والے باپے ہوتے ہیں، قبر والے ہوتے ہیں. کیا کرشمہ کریں گے؟ خود قبروں سے نکلیں گے کرشمے بن کر. اللہ کرشمہ دکھائے گا، ان کو قبروں سے نکالے گا. یہ کیا کرشمے دکھائیں گے؟ اللہ زندگی دیا ہمیں، ہم مر کر کے مٹی میں چلے جاتے ہیں. ہمارے اندر کیا کرشمے ہیں؟ اگر خود ہم اپنے جسم کو نہیں بچا سکتے ہیں تو پھر دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ کتنی عقل ماری گئی لوگوں کو. ہم کہتے ہیں یہ قبر والے ہمیں بچاتے، ہمیں اولاد دیتے. یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے؟ اگر یہ کسی کو بچا سکتے تھے تو خود کو بچاتے. اگر کوئی بھی انسان کسی کو اگر بچا سکتا ہے، کسی کی زندگی کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ اپنی حفاظت آپ پہلے کرے گا، پھر کسی کی حفاظت کرے گا. اس لیے میرے بھائی، جو وفات پا گئے وہ کچھ ہمیں دے نہیں سکتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو نیکی پہنچا سکتے ہیں، ثواب پہنچا سکتے ہیں، ہم چاہیں، لیکن وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. نبی کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ جب جنازہ زمین پر پڑا ہو، تابوت پر رکھا ہو، نہ خود سے غسل کر سکتا ہے، نہ کفن پہن سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ قبرستان جا سکتا ہے، نہ قبر کھود سکتا ہے، نہ قبر میں لیٹ سکتا ہے، نہ اپنے اوپر مٹی لے سکتا. یہ سارے کون کرنے والے ہیں؟ سب اس کے دوست یار، گھر والے، بستی والے، محلے والے، کنبے قبیلے والے. ایک مجبور انسان دنیا سے چلا گیا، اپنی مدد آپ نہیں کر پا رہا ہے. مرنے کے بعد اس کا سلسلہ، عمل کا سلسلہ ختم. عمل جو بھی ہو، سننا ہو، چلنا ہو، بولنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، مدد کرنا ہو، جو بھی عمل، جس ٹائپ کا کام، سب بند. یہ نبی کا فرمان ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سوائے 3 چیزوں کے، 3 عملوں کے اس کو فائدہ ملتا ہے. جب صدقہ جاریہ کرتا ہے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے. جب جو ہے نیک عمل کرتا ہے یا نیکی کا ایسا علمی کام کر کے دنیا میں گیا ہوتا ہے، اس کے علم کا ثواب ملتا ہے. یا صدقہ جاریہ کوئی کیا ہو، یا نیک لڑکا چھوڑ کے گیا ہو، نیک لڑکا جب دعا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن مرنے کے بعد عمل ختم، کہانی ختم. مرنے والے کا اس دنیا سے کوئی کنیکشن اور رشتہ وہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ وہ مدد کرتا ہے. بہر کیا ہے، اللہ رب العالمین زمین کو ایسے جھنجھوڑے گا. دوسرا بوجھ زمین باہر پھینک دے گی، وہ انسانوں کی شکل میں. جس شکل میں، جس طرح انسان کی موت ہوئی ہو، وہ انسان زندہ انسان، کامل انسان کی شکل میں وہ اٹھ کھڑا ہوگا، زندہ کھڑا ہو جائے گا. یہ دوسرا بوجھ ہے. اللہ زمین کو ایسی قدرت دے گا، زمین خود سے بھی نہیں کرے گی. ہم زمین کا کمال اس میں نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کمال اللہ کا ہے، یہ کرشمہ، یہ قدرت اللہ کی ہے. اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے، ایسا کرے گا. ہمارا ایمان ہے. اس صورت کو سمجھ کر پڑھنے کا یہی فائدہ ہے. اللہ پر ایمان
پیدا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے، اللہ کتنا سپر پاور، کتنی طاقت اور قدرت والا. اسی لیے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی طاقت نہیں، کوئی سلطنت نہیں، کوئی روب و دبدبا نہیں سوائے اللہ کی. اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے پاس ساری قوت ہے. اور یہ تو دوسرا بوجھ ہے. تیسرا بوجھ کون سا ہے؟ تیسرا بوجھ وہ ہے جس زمین کے جس حصے پر انسان نے جو کچھ کام کیا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا گواہی کے لیے وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا. یہ جو آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلامک دعویٰ سینٹر، جدہ دعویٰ سینٹر میں، یہ ٹکڑا جمع ہوگا، اللہ کی عدالت تک پہنچے گا، اللہ کی عدالت میں جائے گا، یہ ٹکڑا گواہی دے گا. اسی طریقے سے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ بیٹھ کے لوگ فلم دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے لوگ جرم کا کام کر رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے لوگ شراب پی رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے لوگ زناکاری، عیاشی اور گناہ اور جرم کا کام کر رہے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا جس نے وہاں کوئی جرم کیا تھا. یہ زمین کا ٹکڑا ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا، ہمارے موافق بھی گواہی دے گا. اچھا کام کیے ہوں گے، زمین کا یہ ٹکڑا ہمارے موافق جواب دے گا، اور برائی کیے ہوں گے ہمارے خلاف یہ ٹکڑا گواہی دے گا. تو یہ تین بوجھ زمین اپنے اندر سے نکال کر کہاں؟ باہر پھینک دے گی. یہ دوسری آیت. وقال الانسان ما لہا. جب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم دیکھ رہے زمین ہل رہی ہے، زمین تہس نہس ہو رہی ہے، یہ سارا عدل بدل نظام بدل گیا، آسمان نظر نہیں آ رہا، پہاڑ نظر نہیں آ رہا، ہماری بنائی ہوئی جو ہے بلند بلند عمارتیں، ہمارے بنگلے، گاڑیاں، ہماری جو ہے دنیا، ہماری جائیداد کچھ نظر نہیں آ رہی ہے، ہماری جائیداد مٹ گئی، ختم ہو گئی. ما لہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انسان سے مراد اگر عام انسان لیتے، عام انسان، وقال الانسان ما لہا، عام انسان کہے گا کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، تو یہاں مراد ہے تعجب سے کہے گا. جیسے کوئی آدمی نشے میں ہو، بے ہوش ہو جائے، نیند میں ہو، نیند سے اٹھے اور زمانے میں تبدیلی دیکھے تو پوچھے گا کیا ہو گیا، یہ میں تو تبدیلی دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے. عام انسان تعجب میں کہے گا. اور اگر یہاں انسان سے مراد وہ انسان جو قیامت کا انکار کر رہا تھا، زلزلہ کا انکار کر رہا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہا تھا، جیسے کافر لوگ، ملحد لوگ، وہ کیا یقین کرتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے؟ نہیں یقین کرتے ہیں. ہم مومن اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد البعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ ہم مومن کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن جو منکر ہیں، منکر قیامت ہیں، منکر قبر ہیں، منکر عذاب ہیں، یا منکر حساب و کتاب ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا یہ سارے منظر، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، منظر دیکھیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ تو وہی ہو رہا ہے جس کا میں نے انکار کیا تھا، میں تو مانتا ہی نہیں تھا، میں تو ان باتوں کا انکار کر رہا تھا، میں تو وہی دیکھ رہا ہوں جس کا انکار کیا، آج وہی ہو رہا ہے. تعجب سے وہ کہے گا منکر جو انکار کر رہا تھا حق کا، قیامت کا، حساب و کتاب کا، دوبارہ زندہ ہونے کا، ان سب چیزوں کا انکار کر رہا تھا، وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو جس بات کا انکار کر رہا تھا وہی ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین آگے بیان کرتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. اس آیت پر ذرا غور کریں، ٹھہریں، سمجھیں، عبرت حاصل کریں. یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں بیان کریں گی، یہ زمین خبریں بیان کریں گے. ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ آیت تلاوت کرتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں زمین کی خبر کیا ہے، یہ جو قرآن میں آیا ہے زمین خبریں بیان کریں گی، تو زمین کی خبر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا زمین کی خبر یہ ہے کہ زمین کے جس حصے پر انسان نے جو کچھ کیا ہوگا، وہ زمین وہ خبر جو ہے باہر لا کر کے رکھ دے گی، وہ خبریں زمین باہر لا کے رکھ دیں گی. فلاں زمین پر فلاں شخص نے فلاں عمل کیا تھا، یہ زمین باہر کر دے گی اس ٹکڑے کو، اس حصے کو. یہ ہے زمین کی خبر. خوش نصیب ہم ہیں کہ یہ ٹکڑا ہماری گواہی کے لیے اللہ کی عدالت میں پہنچے گا. سبحان اللہ. یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو، جب ہم محشر کے میدان میں ہوں گے، جیسا کہ آپ کو بتایا، پہلا پھونک
پہلے پھونک سے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، دوسرے پھونک سے سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور آگ سب کو محشر میں شام کی طرف جمع کر دے گی، سب محشر میں ہوں گے۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا، انبیاء سے گواہی لی جائے گی، آپ نے حق پہنچایا، آپ نے میرا پیغام پہنچایا، آپ نے میرا دین امت تک پہنچایا۔ انبیاء کہیں گے ہاں میں نے پہنچا دیا۔ اب امت کا کیا کام ہے؟ عمل کرنا ہے نا۔ ہم اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو انبیاء قصوروار ہیں یا ہم قصوروار ہیں؟ ہم قصوروار ہیں۔ اب آگے والا پورشن دیکھیں جہاں حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا بندے کا، حساب و کتاب جب بندوں کا لے گا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے، ہر کسی کے لیے ہم سب کا رجسٹر پیش کر دے گا اس عدالت میں۔ جب دستاویزی حیثیت کی حامل کاغذات کو کورٹ میں، عدالت میں پیش کر دیا جائے اور وہ دستاویز حق ہو، صحیح ہو، پھر انکار کی کوئی جرت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرشتے بیٹھائے کرامن کاتبین، وہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ وہ ہماری ساری حرکتوں کو، سارے کرتوت کو یہ کرامن کاتبین فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جو دفتر رجسٹر تیار ہو رہا ہے اللہ کی عدالت میں ہمارے لیے، ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ پہلا، ہمارے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے رجسٹر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ ہمارے جسم کو بولنے کی صلاحیت دے گا۔ یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ جسم، یہ شرمگاہ، جس سے بھی ہم نے جو کچھ کیا ہے، یہ سارے اعضاء اللہ کی عدالت میں ہمارے لیے، ہمارے خلاف بولیں گے۔ ہاتھ گواہی دے گا اللہ اس سے اس نے فلاں چیز کیا، فلاں کام کیا۔ پیر گواہی دے گا اللہ یہ چل چل کر فلاں فلاں جگہ گیا تھا۔ شرمگاہ گواہی دے گی اللہ اس سے فلاں فلاں حرام کام کیا تھا۔ پورا جسم، پورا بدن، یہ زبان گواہی دے گی اللہ اس نے یہ کام کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، پہلے نمبر پہ اللہ کی قدرت دیکھیں، جو چیز بول نہیں سکتی ہے اللہ بولنے کی طاقت اور صلاحیت دے گا۔ اور دوسرا یہاں سے نصیحت حاصل کریں کہ جب یہ ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، اس جسم کو دنیا کی غلط چیزوں سے لذت نہ پہنچائیں۔ اس جسم کو لذت دینا ہے تو صحیح چیز سے، اس جسم کو اگر سکون دینا ہے تو جائز طریقے سے سکون پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سکون پہنچانے کے لیے شادی کا نظام بنایا ہے۔ بیوی سے اپنی خواہش پوری کریں اور شہوتوں سے بچیں۔ یہاں عبرت اور نصیحت یہ ہے، یہ جسم جب ہمارا ساتھ نہیں دے گا، کاہے کو جو دھوکہ دینے والا ہے اس کو ہم لذت دے رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم بیوی کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہماری غیبت کر رہی ہے، ہماری برائی کر رہی ہے، ہمارے خلاف ہے، ہم سے محبت نہیں کرتی ہے، ہمارا دشمن ہے، اس بیوی کا کھانا پینا سب بند کر دیں گے۔ تو جب یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ شرمگاہ، یہ دل، دماغ، ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اس کو ہم جھوٹی لذت کیوں دیتے ہیں؟ غلط چیزوں سے لذت کیوں پہنچاتے ہیں؟ بری چیزوں سے لذت کیوں پہنچاتے ہیں؟ عبرت حاصل کریں۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین اعضائے بدن کو بولنے کی صلاحیت دے گا، اور یہ اعضائے بدن گواہی دیں گے اس بندے نے کس عضو سے، کس حصے سے کون سا کام کیا تھا۔ یہ دو کام ہوگی۔ پہلے نمبر پہ تو رسول نے گواہی دی، پھر اس کے بعد دستاویزی رجسٹر ہمارے لیے ہماری عدالت میں، پھر یہ جسم کے سارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کرے گا۔ رجسٹر ہے، پھر ہاتھ اور پیر اس کو مہر لگا رہا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، پیر کرا، ہاں ٹھیک ہے۔ جو کچھ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے پورا جسم اس کو ثابت کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، مہر لگا رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر زمین نے جو کچھ اگلا تھا، زمین کی گواہی پیش کی جائے گی۔ زمین کا ٹکڑا جہاں جہاں گئے تھے، جو کیے تھے، اندھیرا ہو، اجالا ہو، تاریکی ہو، جماعت ہو، سفر ہو، حضر ہو، گھر ہو، بار ہو، ہر جگہ کا زمین کا ٹکڑا ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ وہ سارا ٹکڑا، یہاں نماز پڑھا تھا، یہاں تسبیح پڑھا تھا، یہاں حج کیا تھا، یہاں عمرہ کیا تھا، یہاں نیکی کیا تھا، اور برائیوں کے پورے دفتر کھول دیں گے۔ یہاں جرم کیا تھا، یہاں قتل کیا تھا، یہاں گالی دی تھی، یہاں مارا تھا، یہاں ستایا تھا، یہاں سے چوری کی تھی، یہاں زنا کیا تھا، یہاں فلاں کام کیا تھا۔ سارا پورا زندگی کا چٹھا لکھا سارا زمین کا وہ حصہ کھول دے گا۔ پھر انسان اقرار کر لے گا، ہاں میں نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت کی طرف، سفید چہرے کی طرف، چمکتے ہوئے چہرے کی طرف جو ہے جنت کی طرف رواں دواں کرے گا، جہنمیوں کا کالا چہرہ بنا کر جہنم کی طرف رخصت کرے گا۔ تو یہ جو
اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے خبروں کو بیان کریں گی، ہر قسم کی یہ رپورٹ یہ زمین پیش کرے گی۔ اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعہ کتنے سارے ترکی میں شام میں کیمرے ٹوٹ گئے، اگر کیمرے ہر سارے محفوظ ہوتے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ لیتے، لیکن گھر کا گھر تباہ ہو گیا، کیمرے تہس نہس ہو گئے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے تصویر لی جا رہی کہ اس وقت کون سی پوزیشن ہے۔ جب انسانوں کے پاس یہ پاور ہے کہ تصویروں کو سیٹلائٹ سے قید کر سکے، اللہ رب العالمین کے پاس کتنا زبردست نظام اور قوت ہوگی۔ اللہ کا کیمرہ کیسا ہوگا جو زمین کے ذریعہ اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے ہماری ساری فلمیں بنا رہا ہوگا، پوری فلم ہماری تیار ہو رہی ہے۔ آج تو معمولی ہم منظر دیکھتے ہیں آفسوں میں اور جو ہے اداروں میں، مدرسوں میں، سڑکوں پہ اور ریڈ لائٹوں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے، انسان کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہیں پر کوئی جرم ہوتا ہے سی سی کیمرے سے کھنگالا جاتا ہے۔ یہ کیسے واردات ہوئی ہے، یہ کیسے حادثہ ہوا، کیسے واقعہ ہوا، سی سی ٹی وی کیمرے سے چیک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس اس سے بڑا نظام، اللہ کے پاس اس سے بڑا نظام ہے، قوت ہے، پوری فلم ہماری تیار ہو رہی ہے، انکار کی کوئی جرات نہیں ہوگی۔ اس لیے بس یہ ففروا الی اللہ، زلزلہ آیا ہے، نصیحت حاصل کریں، بھاگیں اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ نے عذاب بھیجا ہے، اللہ نے ڈرایا اور دھمکایا ہے، اللہ نے نصیحت کی ہے، ہمیں جگایا ہے، کتنے سوئے ہوئے انسانوں کو سلا دیا ہے۔ ہم جاگ رہے ہیں تو جاگ جائیں، اچھے سے جاگ جائیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی بندگی کریں، اس کے حکم پر چلیں، اس کی کتاب کو پڑھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین کیوں خبریں بیان کریں گی؟ اس لیے خبریں بیان کرے گی کہ اللہ اس کو یہی بیان کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اللہ زمین کو حکم دے اور زمین ٹھیک، انکار کی جرات نہیں ہے، زمین یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ نہیں فلاں آدمی نے رشوت دی ہے، میں تو اس کے خلاف نہیں بول سکتا۔ نصیحت حاصل کرنا، یہ دنیا کی جو جھوٹی عدالتیں ہیں ان سے ہم جھوٹے فیصلے کروا لیتے ہیں، رشوت دے کر، پیسہ دے کر کے، زبردستی، طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر حکومتوں کو زیر نگو کر کے عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، اگرچہ ہم ناحق پر ہوں۔ لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، کوئی مفر نہیں۔ جو ہوا ہے پوری فلم، پوری ڈاکومنٹری اور پورے ثبوت موجود ہیں، اللہ رب العالمین وہ ہمارے سامنے ہمارے پیش کرے گا اور انکار کی کوئی جرات نہیں ہوگی۔ تو اللہ زمین کو آرڈر کرے گا تم اپنی خبریں بیان کرو، تم اپنی ویڈیو فلم، آج سیٹلائٹ سے لوگ فلمیں تیار کر رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، اللہ زمین، کیونکہ آسمان کو توڑ دے گا، آسمان کو اللہ تابے کی طرف پگھلا دے گا، پہاڑوں کو روئی، دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑا دے گا، ہوا منصورہ، ذروں میں تبدیل کر دے گا، اور اس زمین کو کہے گا تم نے جو فلم بنائی ہے اپنے کیمرے سے ساری چیزیں بیان کر دو۔ اس زمین پر تو پیر پڑتا ہی انسان کا، ساری فلم زمین جو ہے ساری چیزیں اگل دیں گی اور زمین انکار نہیں کرے گی۔ یہاں سے نصیحت لینا ہے کہ اللہ زمین کو حکم دے رہا ہے، زمین نہیں رشوت لے رہی ہے، نہ زمین انکار کر رہی ہے، ہم کیوں اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے جو حکم دیا ہم اس پر عمل کریں، اللہ نے جو بتایا، جو خبر دی ہے ہم اس پر عمل کریں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں بن کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں اعمال دکھائے جائیں۔ اس دن، جس دن زلزلہ، قیامت آئے گی، زلزلہ برپا ہوگا، زمین تہس نہس کر دی جائے گی، جوڑ دی جائے گی، لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو حساب و کتاب کی طرف لے جائے گا ان سب کو، تاکہ ان کو اعمال نامے دکھا سکے، ان پر حجت تمام کر سکے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اللہ ان لوگوں پر ان کے اعمال کو پیش کرے گا، انہیں زندہ کھڑا کرے گا پورے انسان کی طرح۔ اس پر بھی ہمارا ایمان بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں موت دی تھی، ہمیں زندگی کے بعد موت دیا تھا، ہم مر کے سڑ کے مٹی میں مل گئے تھے، اللہ قدرت رکھتا ہے دوبارہ وہی انسان پیدا کر دے، اسی شکل میں پیدا کر دے۔
اللہ یہ قدرت رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو متعدد جگہ پہ بیان کیا ہے، یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے، پہلے جب کچھ نہیں تھے تب ہم نے بنایا تھا، دوبارہ اس جسم کو ٹوٹنے پھٹنے اور مرنے اور سڑنے گلنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان بنتا ہے کہ اللہ کتنا قدیر ہے، کتنا قادر ہے، کتنا قادر مطلق ہے کہ یہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ انسان فنا ہو جائے، ذرات میں تبدیل ہو جائے اور اس کو لمحے میں پورے انسانی شکل میں اللہ کھڑا کر دے۔ اللہ کی اس قدرت پر، اس کرشمے پر ایمان لانا، اللہ کتنے سپر پاور ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے تاکہ ہم اس اللہ کا دیدار کر سکیں، جس کے پاس اتنی قدرت، اتنی طاقت ہے۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ تو یہ دیدار اس اللہ کو جو اتنی قدرت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے، بتائیے ہم انسان ایک پرزے کو یہ توڑ دیں، اس کو مچوڑ دیں، اس کو بنانے کے لیے فیکٹری چاہیے، انجینئرنگ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، انسان چاہیے، وقت چاہیے۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ اس انسان سڑ گل جائے، مٹی میں مل جائے، ذرات میں تبدیل ہو جائے، جلا کر راکھ کر دے، جلا کر انسان کو راکھ کر دے، اللہ اس سے کہے گا ہو جائے انسان، ہو جا، کن فیکون۔ اللہ حکم دیتا ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی قدرت پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ یہ جو انسانوں پر یقین کیا جاتا ہے، وہ کرشمے کرتے ہیں، وہ بچا لیتے ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں، یہ جو جادو کرتے ہیں، یہ سب جھوٹے بکواس ہیں، انسانوں کی بنائے۔ قدرت تو اللہ کے پاس ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے۔ تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں گروہوں میں لے کے جائے گا، اٹھائے گا، واپس لوگ پلٹیں گے تاکہ یہ لوگ اپنے اعمال دکھائے جائیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہاں دیکھے گا۔ یہ ہے فلم، ایسی فلم بنائی جا رہی ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھی ہماری زندگی کا نہیں چھوڑے گا۔ جیسے ہم کسی کیمرے سے حالانکہ ہمارا کیمرہ بہت کمزور ہے، جیسے ابھی ہم فلم بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، صرف میرا لے رہا ہے، اگر چاروں طرف بھی گھما دے تو چاروں طرف کا پورا نہیں لے سکتا، نیچے کا، تہوں کا، اوپر کا، نیچے کا، ذرے کا نہیں لے سکتا۔ اللہ کا جو کیمرہ ہے وہ قید کر رہا ہے ہماری چھوٹی سی چھوٹی بات کو، چھوٹی سی چھوٹی بات کو وہ کیمرہ قید کر رہا ہے، اور انسان اس چیز کو آخرت میں پائے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بعض علماء نے کہا ذرہ چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ چھوٹی چیونٹی کو۔ اور ذرہ وہ بھی ہے جب گرد و غبار سے دھول اڑتی ہے، دھول جس کو ہم دیکھتے ہیں، گرد و غبار اڑتے ہوئے ذرات، اور جب کھڑکی سے جھانکتے ہیں سورج کی شعاؤں میں جو گرد دیکھتے ہیں، غبار دیکھتے ہیں، وہ اصل ذرہ ہے، جس کو ہم آنکھوں سے یوں ہی ایسے ابھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب سورج کی شعاع پڑے تو آپ کو ذرات کچھ نظر آئیں گے، وہ ذرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی نیکی کو بھی قید کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی طاقت دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا کیمرہ دیکھیے، اللہ کا انتظام دیکھیے کہ ذرے جیسی جو نیکی ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور آخرت میں اس نیکی کو بھی پیش کیا جائے گا۔ جو آدمی دیکھے گا کہ میرے ذرہ برابر کی بھی نیکی میری موجود ہے وہ تو خوش ہو جائے گا۔ لیکن جب اگلی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اللہ رب العالمین اس دن انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پیش کر دے گا۔ ذرہ برابر بھی اس نے شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ انسان اس دن حساب و کتاب کے دن دیکھ لے گا۔ یہ اس ذرے کی بات ہے کہ جو سورج کی شعاع میں جو ذرہ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، جو عام طور سے نظر نہیں آتا ہے، اس ذرے کے برابر بھی اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کو اپنے رجسٹر میں ہم پائیں گے، اور اس کا ثبوت ہمیں ملے گا۔ ہمارے اعضائے بدن گواہی دیں گے، یا زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، یا وہ ڈاکومنٹری، وہ جو فلم ہمارے لیے تیار کی جا رہی ہے زندگی کی فلم، اس فلم کے اندر ہمارا وہ ثبوت موجود ہوگا، اور انسان اعتراف کر لے گا کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا۔ تو ذرہ برابر اس نے نیکی کا کام کیا ہو، ذرہ برابر اس نے اچھائی اور برائی کا کام کیا ہو، انسان دیکھ لے گا۔ تو یہ سورہ زلزال، یہ جو سورت ہے، اس کے پڑھنے سے اور اس کے سمجھنے، جیسے ابھی میں نے معنی بتایا، مفہوم بتایا، کچھ تفسیر بیان کی، تو اس سے لگ رہا ہے نا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ڈر کب پیدا ہوا؟ جب ہم نے اس کا معنی سمجھا، جب ہم نے اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر اس کو سمجھ کے نہ پڑھیں، سورہ زلزال کو 1000 دفعہ پڑھیں گے کوئی ڈر نہیں محسوس ہوگا،
اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ 30ویں پارہ سے شروع کریں نا، 30ویں پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہیں سے شروع کریں، سمجھ کر پڑھتے چلو۔ پہلے ہم ٹارگٹ بناتے ہیں کہ 30واں پارہ سمجھ کر پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہم ٹارگٹ بناتے ہیں زندگی میں یا سال میں 2 سال میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے۔ کون لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں جو ہے ایک حرف پہ 10 نیکی ملے گی، نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس چیز کو پڑھیں۔ اللہ نے کیا بتایا ہے، اللہ نے کس سے منع کیا، بغیر پڑھے مولوی سے تو تھوڑی بات سن لیں گے، ادھر ادھر 1-2 جلسے میں چلے گئے، 1-2 اجتماع میں چلے گئے، 1-2 پروگرام میں کچھ بات، جیسے آج جو پہلی مرتبہ آئیں گے دوسری مرتبہ کبھی نہیں آئیں گے، تو سورہ زلزال کا اسے معنی مفہوم پتہ چلا۔ لیکن اس طریقے سے قرآن میں 113 مزید آئے صورتیں، 114 صورتیں ہیں، ایک صورت آپ کو معلوم ہوا ہے، ابھی 113 صورتیں باقی ہیں، ان کو بھی تو جاننا ہے۔ تو یہ قرآن کو جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اللہ کا پیغام ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس سورت کے ذریعہ جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں ڈر محسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم پورا قرآن پڑھیں گے تو یہ پورا قرآن واعظ اور نصیحت سے بھرا پڑا ہے، ہمیں نصیحت ملے گی، ہمیں عبرت حاصل ہوگی، ہمیں جو ہے ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی قدرت پر ایمان آئے گا۔ یہ جو جھوٹی موٹی چیزوں پہ قدرت جو ہے ڈر ایمان لے آتے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، جادوگر سے ڈر جاتے ہیں، سانپ سے ڈر جاتے ہیں، ارے بھائی آپ ایسے زمانے میں کہ آج 5 سال کا بچہ سانپ کو پکڑ کے کھیل رہا ہے، آج سے پہلے ہمارے گاؤں میں اگر سانپ نکل آتا تھا پوری بستی کے لوگ ہائے ہو ڈر، ادھر کدھر ہے لاٹھی، کدھر ہے فرسا، کدھر ہے مار آلات، لوگ پورے گاؤں والے ڈر جاتے تھے۔ آج کا زمانہ کیسا ہے؟ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ایک بچہ سانپ لے کے پکڑ کے کھیل دکھا رہا ہے، چھوٹا بچہ، ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے۔ آج سے پہلے گاؤں میں ایک مرڈر ہو جاتا تھا، پوری بستی میں دہشت، کمزور دل والے کئی دن سو نہیں پاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی معاملہ ہے نا، گاؤں دیہات میں اگر کسی کا مرڈر ہو جائے آنکھوں سے خون دیکھ لیتا تھا۔ میں تو گاؤں میں کتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں، بچپن میں جادو والے جیسے گردن کاٹ دیتے تھے، جھوٹا خون دکھا دیتے تھے، کتنے لوگ وہیں دھڑام سے گر جاتے ڈر کے مارے۔ آج تو مرڈر کا مرڈر دیکھ رہا ہے، گاؤں میں دیہات میں فرق نہیں پڑتا، گزر جاتا ہے۔ پہلے 2-4 دن نیند نہیں آتی تھی، لوگ کہتے ارے بھائی مجھے خواب میں وہی آ رہا ہے۔ ابھی تو گزر جاتے ہیں، لاش پر قدم رکھ کے گزر رہے ہیں، لوگ قتل کر رہے ہیں، بے خوف ہو کر لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، قتل کر رہے ہیں، ڈر اور خوف مٹ گیا ہے۔ ایسے وقت میں آپ پیدا ہو تو اللہ کا ڈر پیدا کریں، ان چیزوں کا خوف مٹ گیا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر پیر بابا فقیر قبرستان، یہ مزار، یہ شیطان، یہ بھوت، عورتوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، عورتیں بھوت جنات یہ سب چیزوں سے بہت ڈرتی ہیں۔ گھر میں کچھ مل گیا، ابھی ایک بہن نے ہمیں ایک پیپر بھیجا ہے، اس پیپر پہ گھر کے لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، وہ پیپر جو ہے ایک آدمی کی جیب میں تھا، وہ پیپر مجھے بھیجا، کس کا نام ہے، کس نے جادو کیا؟ میرے بھائی ایک کاغذ ہے، جلا دو، پھینک دو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھر میں کچھ آ جائے، ناخن آ جائے، بال آ جائے، سیب آ جائے، کچھ پھینک دو، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر تم ایمان سے، عمل صالح سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کیے ہو، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا جادوگر کچھ کر لیتا، جادوگرنی کچھ کر لیتی، شیطان جنات ہم کو نقصان پہنچاتے، تو انسان بچتا کدھر؟ تباہ کر دیتا انسانوں کو۔ ایک جادو کر کے پورا بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں گے ہزاروں آدمی جادو کرتا ہے، انڈیا میں ہزاروں لوگ جادو کرتے ہیں، یہ انڈونیشیا میں بہت ساری عورتیں ملیں گی جادو جانتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے لوگ ختم ہو جاتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، وہی تربیت کرتا ہے، وہی نگرانی کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس ایمان آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایمان ہے، اللہ کی بندگی کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ تو میں نے خاص طور سے بتایا تھا 8 مواقع پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، کوئی جنات شیطان بھوت کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہو نا، شیطان بھی ہوگا بھاگ جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کریں نا، اگر بسیرا ڈالا ہوا ہے بسیرا اٹھا کے بھاگ جائے گا۔ تو اللہ کے کلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کی بندگی میں طاقت ہے، اسی کے اندر قوت ہے۔ تو اس قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، نصیحت ملتی ہے،
اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے ڈر نہیں ہوتا ہے، اللہ سے خوف محسوس ہوتا ہے، بس اللہ کا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو واقعہ ہمارے اس صورت کو ہم نے پڑھا ہے اور یہ جو زلزلہ ہمارے سامنے جو ہے پیش آیا ہے، اس صورت سے نصیحت حاصل کرے، اس صورت سے جتنی نصیحتیں مل رہی ہیں کہ خاص طور سے ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت ایک دن لائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ مار کر زندگی دے گا، ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، نیکیوں کو وزن کرے گا، حساب کرے گا، ہمارے سامنے ہمارے دستاویز کو، ہمارے ریکارڈ کو پیش کرے گا، زندگی میں جو کچھ کیا وہ سارا پیش کرے گا۔ تو آپ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھیں، آپ کسی برائی کو حقیر نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیکی بہت چھوٹی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یا کسی برائی کو حقیر نہیں سمجھیں کہ اس کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ چھوٹی برائی کو بھی ہلکے منا لے اور چھوٹی نیکی کو بھی ہلکے منا لے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اعمال چونکہ پیش کیے جائیں گے، اعمال وزن کیے جائیں گے، اعمال دکھائے جائیں گے، تو ابھی سے ہم عمل کی تیاری کریں، ابھی سے اچھے اعمال کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ سے خوف کھائیں اور عمل کی ابھی سے تیاری کریں، گناہ سے بچیں۔ یہ زمین کا ٹکڑا آپ کے خلاف گواہی دے گا، یہ بدن ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں کہیں گھوم کر کچھ کر رہے ہیں، ہماری فلم بن رہی ہے۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہیں۔ یہ اس معنی میں نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں بھی جرم کرتے ہیں، ہم کہیں بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حرکتوں سے باخبر ہے، لہٰذا کہیں چھپ کر آپ گناہ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں رات کے اکیلے میں موبائل پر غلط فلم دیکھ رہے ہیں، غلط تصویر دیکھ رہے ہیں، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے شہوت پوری کر رہے ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے گندی بات کر رہے ہیں، یا اپنی زندگی اور جوانی کو غلط چیزوں سے میں لگا رہے ہیں، لذت دے رہے ہیں، اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی فلم بن رہی ہے، یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے گناہوں سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، قیامت پر ایمان لائیں، اور قیامت کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کو ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھیں، عمل کی تیاری کرتے رہیں، آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ اور اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے عبرت کی چیزیں بیان کی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے، ان چیزوں کو، ان عبرتوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے اندر اپنا خوف ڈال دے، اپنی خشیت ڈال دے۔ اے اللہ تو نصیحت کے لیے زلزلے بھیجا ہے، ہمیں نصیحت لینے کی توفیق دے، پوری امت مسلمہ کو اس سے نصیحت لینے کی توفیق دے، مسلمانوں کو بیدار کر دے، مسلمانوں کو جگا دے۔ بار الہ ہم کمزور ہیں، ہم فتنے کے زمانے میں ہیں، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم جو ہے بہک جاتے ہیں، فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمان امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے مسلمان پہلے زمانے میں ترقی یافتہ تھے، شان و شوکت والے تھے، قوت و طاقت والے تھے، روب و دبدبہ والے تھے، غلبہ والے تھے، شان والے تھے، اے اللہ مسلمانوں کو پھر سے وہی پرانی شان و شوکت لوٹا دے، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس زمین پر ہمیں نیابت اور خلافت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی اور ہمارے مذہب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنے کی توفیق دے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو جو ہے دین کا کام کرنے اور انہیں جو ہے شرک سے، بدعت سے بچنے کی توفیق دے، پوری امت مسلمہ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ بار الہ خاص طور سے ہم ترکی کے مسلمانوں کے لیے اور شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، ان سب لوگوں کو شہید کا درجہ اور رتبہ عطا فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ جو لوگ مجروح ہیں ان کو جلد از جلد شفا یابی نصیب فرما، جو لوگ بغیر گھر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ان سب لوگوں کو سر کا سایہ جو ہے نصیب فرما، ان کو گھر عطا فرما دے، اور جو مسلمان جو ہے دنیا میں صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، ان کو توفیق دے کہ سوریہ اور شام کے مسلمان اور ترکی کے مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ بار الہ ان کی حفاظت فرما، جو لوگ ابھی بھی خطرے میں ہیں ان کے خطرے کو ٹال دے، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کو اپنی پناہ میں لے، ہماری حفاظت فرما، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، عمل کرنے کی توفیق دے، اور برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔